ہندوستان کو کیا دیا ہے. اے محبان وطن جاؤ, اگر تم سے ہو سکے تو ہمالیہ کی بلندی سے پوچھو, گنگا کی گہرائی سے پوچھو, سرزمین ہند کی شادابی سے پوچھو, ہندوستان کے صحراؤں سے پوچھو. جاؤ اگر تم سے ہو سکے تو زمین و آسمان سے پوچھو, آسمانوں کے تاروں سے پوچھو, چاند و سورج سے پوچھو. جاؤ ہندوستان کے ذرہ ذرہ سے پوچھو, اس ملک کے چپا چپا سے پوچھو. یہ سب کے سب تمہیں بتلائیں گے ہم نے ہندوستان کو کیا کیا دیا ہے. اس ملک کا ذرہ ذرہ اس پر شاہد ہے, ہندوستان کا چپا چپا اس پر شاہد ہے. کہ بتاؤ ہندوستان کو قطب مینار کی بلندی کس نے دی, جامع مسجد کی خوشبو عمارت کس نے دی, بتاؤ تاج محل کی رانائی کس نے دی, لال قلعہ کی عظمت کس نے دی. 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو, یہ اہل جنوب بتلائیں گے ہم نے کیا دیا ہے عالم کو. حضرات سامعین, اس ملک کو آزاد ہوئے 73 سال ہو چکے ہیں. آپ سنجیدگی سے اس 73 سالہ دور حکومت کا جائزہ لیجئے. معاشیت و تجارت, سیاست و ملازمت اور دیگر شعبۂ زندگی کے اوراق کو کھنگال کر دیکھیے کہ ارباب حکومت نے مسلمانوں کو اس میں کتنا حصہ دیا ہے. ہر میدان عمل کو دیکھیے کہ اس 73 سالہ دور آزادی میں مسلمانوں کو کہاں کہاں کتنا حق ملا ہے. الغرض مسلمانوں کے بکھرے اوراق کی پکار نہیں, بلکہ کرسی نشی حکمرانوں کی بھی یہی شہادت ہے کہ اس آزاد ہندوستان میں ہمیشہ مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں جمہوریت کا مذاق اڑایا گیا ہے اور مسلمانوں کو ان کے حقوق سے محروم کیا گیا ہے. معیشت ہو یا تجارت, سیاست ہو یا ملازمت, ہر موڑ پر مسلمانوں کو مفلوج و مجبور بنا دیا گیا. ہماری ترقی کی راہوں پر رکاوٹیں آئیں اور قدم قدم پر اقلیت کا نعرہ لگایا جاتا ہے, جبکہ ہندوستان کی آزادی میں محبان وطن سے کہیں زیادہ ہماری قربانیاں ہیں. ہم ان لوگوں تک یہ آواز پہنچانا چاہتے ہیں جن کے ہاتھوں میں زمام اقتدار ہے کہ اگر ہندوستان کی سالمیت چاہتے ہیں تو ہمیں جمہوریت کا حق دے, مسلمانوں کو ہر طرح کی مذہبی آزادی دے اور ان کے حقوق کو پامال نہ کرے. ورنہ اگر مسلمانوں کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا اور ان کے جیالوں نے صبر کا دامن چھوڑ دیا تو پھر وہ تمہارے لیے تحریک خدا بن جائیں گے. پھر تمہاری طاقتیں ہوا میں اڑ جائے گی اور تمہاری حکومت کے فرشتے اڑ جائیں گے. تجھے مبارک و حکمرانی مخالفت بھی ہم نہ کریں گے, تجھے مبارک و حکمرانی مخالفت بھی ہم نہ کریں گے. اگر شریعت کا ہاتھ ڈالا تو تم رہو گے نہ ہم رہیں گے. دوستو, واقعہ تو اس وقت ذہنی بہت ہے, لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں. دعا کیجیے گا اللہ رب العزت ہم سبوں کی اسلام و دشمن طاقتوں کی حفاظت فرمائے اور اسلام کو سر بلندی عطا کرے. یا نبی راہ کی دیوار سمجھتے ہیں مجھے, یا نبی راہ کی دیوار سمجھتے ہیں مجھے, میں سمجھتا تھا کہ میرے یار سمجھتے ہیں مجھے. سرحدوں کے پار بھی روشنی پہنچاتا ہوں, سرحدوں کے پار بھی روشنی پہنچاتا ہوں, اس کی اہل وطن غدار سمجھتے ہیں مجھے. برسوں سے پریشان ہیں اس ملک میں ہم لوگ, برسوں سے پریشان ہیں اس ملک میں ہم لوگ, بس قصور اتنا ہے کہ مسلمان ہیں ہم لوگ. واقع تعالی الحمدللہ رب العالمین.